بعض مکمل سے میری کہانی ہے وہ مکمل سے اسی طرح سے نہیں میں اسے اچھی طرح سے اس دن بیان کر سکا. میری کہانی کا نام ہے کہانی. دراصل میرے ایک دوست کی میرا اکلوتا دوست ہے. پہلی دفعہ مجھے ملا ہے. پہلی دفعہ دل چاہتا ہے کہ اس دام میں بدا سے بھاگ جاؤں. جو ان تکلیفوں کو جھیلنا کہ اس دام میں بدا جاؤں بے پرواہ. دفعہ روز کو جھیلنا ہو جاؤں بے پرواہ. حالات ہے ایسی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو اس دنیا میں دوڑنے آپ کے سامنے پیش ہے دو دلوں کی داستان جو نہیں تو رہے ساتھ زیادہ. وقت نے انہیں کافی دیری سے ملایا. بات ہے جون 2024 کی جب موسم اپنے انتہا پر ہوتا ہے اور آسمان اپنے آنسوؤں کو بادل سے برستے بوندوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس وقت ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے چھوٹے سے پروگرام کے دوران ان دونوں دلوں کی ملاقات ہو جاتی ہے. پر پہلی دفعہ انہوں نے ایک دوسرے سے کسی مسئلے پر لڑ پڑے تھے. وہ وجہ تو یاد نہیں پر اس دن کے بعد دونوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ان دونوں کرے تو کرے کیا, دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں. اب تاریخ ہے جولائی 2024 کی جب دونوں کی ملاقات پھر دفعہ ہونے کو ہے. حالات میں تھوڑا فرق ہے کیونکہ بارش زوردار تھی اس دن جس دن کالج کا پہلا دن تھا. اللہ کی مرضی تو دیکھیے, ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والا فرحان اور رئیس گھرانے سے تعلق رکھنے والا آیان دونوں ہی کالج کے لیے لیٹ ہو چکے تھے. دونوں چلتے چلتے ایک ہی موڑ پر آمنے سامنے آ جاتے ہیں. دونوں کی نظریں ملتی ہیں. بنا کچھ بولے بنا کچھ سوچے دونوں ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دو دلوں کی داستان. فرحان اور آیان. یوں تو دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی سوچ سے الگ تھی پر دونوں کی سوچ یکساں تھی, بالکل یکساں, کوئی فرق نہ تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھتے اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے. فرحان وہ تھا جسے دوستی برقرار رکھنا نہیں آتا تھا. کوئی بھی اسے سمجھ ہی نہ پایا, نہ ہی سمجھایا. دوسری طرف آیان جس کی دوستی سب سے اچھی ہوا کرتی تھی پر اسے اس بات کی شکایت تھی کہ لوگ اس سے نہیں اس دولت سے دوستی رکھتے ہیں, اس لیے کبھی اسے کوئی ملا ہی نہیں جس کو وہ اپنے حالات بیان کر سکے. فرحان نے اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں پایا تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکے, اس لیے اس کے کوئی دوست بھی نہیں تھے. دونوں نے ایک دوسرے کو ان کمیوں کو پورا کیا, ان غلطیوں کو سدھارا جنہیں وہ دونوں کبھی خود سدھار نہیں سکتے تھے. اس دفعہ آیان کو کوئی ایسا ملا تھا جس پر اسے بھروسہ ہوا کہ اس کو میری دولت سے نہیں مجھ سے پیار ہے. فرحان کو کوئی ایسا ملا تھا جس نے زندگی جینا سکھایا, لوگوں سے دوستی کرنا سکھایا. بات اتنی سیدھی ہے نہیں. وہ دونوں قابل تو بہت تھے پر آگے بڑھنے کی خواہش دونوں میں تھی. یہ انسانی فطرت ہے, ہمیشہ سب سے آگے رہنے کی خواہش. دونوں نے تعلیمی برابری کر لی تھی پر دونوں کو ایک کھیل پسند تھا. دونوں ایک کھیل کھیلا کرتے تھے جس کا نام ہے شطرنج. دونوں ہی اس کے کھلاڑی ہوا کرتے تھے. شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جس میں عقل کے ساتھ ساتھ دوراندیزی بھی ہونی چاہیے. وہ دن بھی آ گیا جب دونوں یہ بات جانتے تھے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جیتے گا یا دونوں میں سے کوئی ایک ہارے گا. دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی جیتے یا ہارے کوئی برا نہیں لگائے گا. ہارنے والا مقابلہ شروع ہوا. ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ قسمت نے اپنا کھیل کھیلا. دونوں کو کافی جلدی ہی آمنے سامنے لا دیا. دونوں کے دل میں بات تھی کہ اب کوئی ایک آگے نہیں جا پائے گا. انعام تو دور کی بات ہے, وہ اگلا مقابلہ بھی نہیں کھیلے گا. دونوں کے درمیان مقابلہ کافی زبردست رہا. دونوں نے ہی ایک دوسرے کی نس سے واقف تھے پر ایک وقت ایسا تو آنا ہی تھا جب کوئی غلطی کر ہی دیتا ہے تبھی کھیل پلٹتا ہے. اور وہی غلطی آیان نے کی اور وہ مقابلہ ہار گیا. فرحان مقابلہ تو جیت گیا تھا پر اپنے ہی دوست سے جسے وہ خود جتانا چاہتا تھا. اسے اس جیت کی ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوئی. تب اس کے دوست نے اس سے کہا
فرحان تو یہ مقابلہ میرے لیے جیتے گا۔ اور اس کے بعد فرحان نے ایک بھی مقابلہ نہیں ہارا، اس نے ساری بازی مار لی۔ اور جب وقت آیا انعام لینے کا، کافی جانی مانی ہستیاں وہاں موجود تھیں، پر فرحان نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے ہاتھوں سے انعام نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست اپنے ہاتھوں سے انعام دے۔ اس دن کے بعد سے ان کا یہ رشتہ اور گہرا ہو گیا، اور فرحان نے یہ مقابلہ ایان کے لیے جیتا، اور ایان نے اسے یہ مقابلہ جیتنے دینے کے لیے خود ہار مان لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ اور مضبوط ہوتا گیا، پر ابھی کہانی باقی ہے۔ قسمت کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ رشتہ اور بھی آگے چلے۔ دونوں کا تعلیمی سال ختم ہوتے ہی ان کے راستے الگ ہو گئے، وہ اپنے منزل کی اور چل دیے۔ جب تک یہ سفر ساتھ طے کیا، انہوں نے جو حاصل کیا وہ تھا صرف کچھ حسین پل، کچھ حسین یادیں، کچھ حسین لمحے جو انہیں پھر کبھی نہیں ملتی۔ ایان کے پاس دوستوں کی کمی نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ وہ فرحان کو بھولتا چلا گیا، پر فرحان جس کے پاس نہ ایان سے پہلے کوئی دوست تھا اور نہ اس کے بعد اس نے ایسا کوئی پایا جس سے وہ دوست کہہ سکے۔ کئی عرصوں بعد فرحان کے گھر میں ایک تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے اس تصویر کو دیکھا، اس نے فرحان سے پوچھا، ابو یہ کون ہے؟ تو فرحان نے چہرے پر ایک مسکان لیتے ہوئے جواب دیا، یہ ایان ہے، میرا سب سے اچھا دوست، ایک لوتا دوست، ایک وہی تو تھا۔